سامعین باتمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز دل کی عطا گہرائیوں سے آج کی مجلس کے منتظمین کا شکر گزار ہے کہ جنہوں نے اس محفل مبارکہ میں مجھے ناچیز کو یاد فرمایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دیارے وطن سے دور مشرق بعید میں ملیشیا کے کیپٹل میں مجھے حضور قرآن کے سلسلے میں آپ سے خطاب کرنا پڑے گا۔ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ سعادت جو ہے ہر ایک کی نصیب میں نہیں ہوتی۔ یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ میں آپ تمامی حضرات کا بھی ممنون ایسا ہوں کہ آپ نے میرا انتظار بھی کیا، تشریف فرما بھی ہوئے۔ میں انتہائی کم علم آدمی، میرے پاس علم نہیں، عمل نہیں، اگر کچھ بات ہے تو وہ نسبت رسول کی ہے، نسبت شیخ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مصطفیٰ کے حبیب آقا دو جہاں سید عالم جناب نبی کریم علیہ السلام کی محبت کاملہ جس کو مل جائے وہ صاحب نصیب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ القدسیہ دعوت اسلامی کی امیر ہی نہیں بلکہ یہ سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ آج مسلک اہل سنت جو ہے ملیشیا کی گلی کوچوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو اس سعادت سے سرفراز فرمائے۔ میں چند باتیں چند جملوں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا قرآن کے حوالے سے۔ وہ کون سے مسلمان ہیں جو قرآن کی اہمیت و افادیت سے واقف نہیں؟ سبھی واقف ہیں۔ میں کوئی نئی بات کہنے نہیں آیا بلکہ میں اپنا سبق آپ کو سنانے آیا۔ اگر کوئی غلطی ہے تو آپ اصلاح فرمائیں، حضرات جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں وہ اصلاح فرمائیں گے۔ میں تو فقط آپ کے سامنے حاضر ہو کر جرأت الکشائی اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید اس محفل کے حوالے سے میری عاقبت بہتر ہوتا ہے ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن حکیم میں رب کائنات رب ذوالجلال نے 90 مقام پر آپ کو مخاطب کیا۔ کتنا مقام پہ؟ 90 مقام پہ رب کائنات نے آپ صاحبان ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ ایک مقام ایسا ہے سورہ احزاب میں کہ رب کائنات نے پہلے پس منظر کو بیان کیا اور پھر آپ کو مخاطب کیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یعنی عمل رب کا بھی ہے اور ملائکہ کا بھی ہے۔ کوئی فرق ہی نہیں، عمل رب کا بھی ہے اور ملائکہ کا بھی ہے۔ اب جب اللہ کا عمل ہے، ملائکہ کا عمل ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ رب کائنات نے آپ کو حکم دیا، صاحبان ایمان کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے آپ کو آپ کے ایمان سے مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، تم پہ لازم ہے کہ تم میرے نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو جیسا درود سلام بھیجنے کا حق ہے، اور ایسے بھیجو، یہ سمجھ کے بھیجو کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ اس انداز سے جب آپ درود بھیجیں گے تو آپ کا درود بارگاہ الہی میں مستجاب ہوگا، قبول ہوگا، سرکار سماعت فرمائیں گے، اور پھر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ آپ دعا کریں اور دعا کے اول و آخر میں درود نہ پڑھیں تو دعا زمین و آسمان کے درمیان جو ہے معلق رہتی ہے، اور جب آپ اول آخر پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا
بارگاہ کے لیے ہے تو سوال ہوگا میرے بندے تو نے مجھے پہچانا کیسے، مجھے جانا کیسے، میری بارگاہ میں سربت سجود ہوا کیسے؟ تو عزیز محترم نبی پاک صاحب الحق اللہ کی بارگاہ سے کبھی جدا نہیں ہوتے، رسول بارگاہ خدا بندی میں موجود ہیں، آپ رسول کو دیکھیں اور پھر کہیں مولا کریم جو وہ ذات کہ جس نے آپ کا تعلق ہم سے کرایا ہے وہ یہی تو ذات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد، آپ درود پڑھیں عزیز محترم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ عزیز محترم مانو کہ آقا انعامدار وہاں موجود ہیں اور آپ سلام بھیج رہے ہیں، تو عبادت الہی نماز جو ہے، اس نماز جو ہے اس وقت تک مستجاب نہیں ہوگی جب تک ذات خاتم پر درود نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے، یہ ہمارا ایک اصول ہے، یہ ہمارا ضابطہ ہے کہ ہم اپنے حبیب پاک صلی اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہدیے بھیجتے ہیں، نماز میں بھی، مجلس میں بھی، جی سلام میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ آواز بلند پڑھ لیجیے تاکہ مجھے بھی سرور آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی والکرم۔ آج نزول قرآن کی شب ہے، نزول یعنی نازل کب ہوا قرآن؟ آج کی شب۔ تمام محدثین کا مفسرین کا اجماع ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ نزول قرآن کی شب ہے، اگرچہ 5 شبوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، تلاش کرو۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ سیام، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن حکیم فرقان حمید کو نازل کیا ہے۔ کس کو؟ قرآن حکیم کو، قرآن حکیم کو نازل کیا ہے۔ اور قرآن حکیم کیا ہے، اس کے نزول کا مقصود کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن حکیم جو ہے تمام بنی نوع انسانیت کے لیے کوڈ آف لائف، کانسٹیٹیوشن یونٹی کے لیے، جی قرآن حکیم جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، دستور ہے، نظام ہے، اور ایک ایسا نظام زندگی ہے کہ جس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، تبدل نہیں ہو سکتا، جس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، تنسیخ نہیں ہو سکتی، ایڈیشن نہیں ہو سکتا، آلٹریشن نہیں ہو سکتا، ہر آلٹریشن سے، ہر ایڈیشن سے پاک ہے۔ بات سمجھیے، رب کائنات نے جو کلام آپ کو دیا ہے، جو کتاب آپ کو دی ہے، وہ کتاب کا مقام یہ ہے کہ وہ ہر ایڈیشن سے پاک ہے۔ اور یہاں بھی کہہ دیا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ اس میں یہ نہیں ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، نہیں۔ ہر شکوک سے، ہر شبہات سے، ہر تشکیک سے، ہر اشتباہ سے، ہر ریب سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اپنے ذہن کو ذرا بلند کیجیے کہ قرآن حکیم الفاظ کا مجموعہ ہے، قرآن حکیم لفظوں کا مجموعہ ہے، قرآن حکیم حروف کا مجموعہ ہے، جی حروف کا مجموعہ ہے، قرآن حکیم آیات کا مجموعہ ہے۔ 666 اس میں آیتیں ہیں، 666 آیتیں ہیں، اور 84,000 اس میں الفاظ ہیں، اور 3,23,736 حروف ہیں۔ عزیز محترم قرآن حکیم فرقان حمید 30 والیوم پر ہے، اور 114 اس کے عنوانات ہیں، 114 عنوان ہیں، جی اس کے آرٹیکلز ہیں۔ اور کریے رب کائنات نے وہ کتاب مبین ہمیں عطا فرما دی ہے، آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے، حفاظ کے سینوں میں موجود ہے، قراء کی زبان پہ موجود ہے، محدثین مفسرین کے سینوں میں موجود ہے۔ یہ قرآن جو ہے موجود ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عہد عباسی میں جب ہلاکو خان نے حملہ کیا بغداد میں، تو اس نے دیکھا کہ بغداد کی مساجد میں خانقاہوں میں قرآن رکھے ہوئے، انہوں نے کہا اچھا یہ ہے وہ کتاب جو ان کی کتاب ہے، یہ کتاب نہیں رہے گی جو ختم ہو جائیں گے۔ حکم دیا اپنے فوجیوں کو، لشکریوں کو کہ تمام مساجد سے قرآن جمع کیا جائے، تمام خانقاہوں سے، مدارس سے قرآن جمع کر کے ان کو دریا خورد کر دیا جائے، دریائے فرات میں ڈال دیا جائے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہوا سن رہا تھا،
حالات کو اپنے گھوڑے پر تھا، 7 سال کا بچہ، مسلمانوں کا بچہ، کتنا جری تھا، کتنا بہادر تھا، کہا حالات کو ہاں کیا کہتا ہے کہ تو تمام قرآن کو جمع کر کے دریا بند کر دے گا، قرآن ختم ہو جائے گا؟ کہ نہیں، سن، میں بولتا ہوا قرآن، میں بولتا ہوا قرآن، کتنے قرآن تو ختم کرے گا؟ مجھ جیسے بہت سے حفاظ کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ رب کائنات کا تو یہ دعویٰ بھی ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، قرآن ہمارا ذکر ہے، اس کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ تو جب رب کائنات محافظ ہو تو ایڈمیشن کیسے ہوگا، روٹیشن کیسے ہوگا، ترمیم کیسے ہوگی، تنظیم کیسے ہوگی؟ جی جب وہ موجود ہے اور ہمارا ایمان یہی ہے تو محترم اس میں ایڈمیشن اور روٹیشن کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو قرآن جو ہے حروف پہ مبنی، الفاظ پہ مبنی، قرآن الفاظ پہ مبنی ہے، حروف پہ مبنی ہے، اور کیفیت اس کا مقام کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں۔ اب آئیے ذرا ذہن کو یہاں لے کے چلیے، جب قرآن ساکت ہے، قرآن حرفی ہے، قرآن لفظی ہے عزیز محترم، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جی اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ اور شکوک و شبہ سے۔ تو عزیز محترم جس کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، جس کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، قرآن جس کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، جی رب کائنات نے ارشاد فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے خدا کہ جس نے اپنے بندے کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل کیا ہے، قلب اطہر پہ قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن نازل ہوا قلب اطہر پر، لیکن ایک مقام پر رب کائنات نے ایک سوال کر دیا اپنے حبیب سے، فرمائے میرے حبیب لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اے حبیب اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ قرآن کی نورانیت سے، حیرت الہی سے پارا پارا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر کثیر پر لطیف آ جاتا، بے بات سمجھے، اگر کثیر پر نور آ جاتا تو نورانیت کلام کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں آگے نہیں جاؤں گا، بہت کم ہے، بس بات اشاروں میں ہو جاتا۔ لیکن اے قلب مصطفیٰ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام، اے قلب نبی تیری عظمت پہ لاکھوں سلام۔ پہاڑ جس قرآن کی نورانیت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، رب کائنات نے اسی قرآن کو تیرے قلب اطہر پہ نازل کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر رسول بھی کثیف ہوتے، رسول کثیف ہوتے تو پھر قرآن کی حیبت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں، رسول بھی نور اور قرآن بھی نور ہے۔ قد جاءکم، یہ بات سمجھے گا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کا نور، وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری جانب قرآن کو نور مبین بنا کے نازل کیا ہے۔ تو قرآن بھی نور ہے، محمد بھی نور کرنے والا بھی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کلام رب کا ہے، کلام لطیف کا ہے، کثیف نہیں، اور کلام جو ہے لطیف ہے، کثیف نہیں، اور محمد کثیف نہیں ہے، لطیف ہے، نور ہے، نور پر نور کا نزول ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو قرآن جو ہے ریب سے پاک ہے، مصطفیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ قرآن جو ہے ریب سے پاک ہے، مصطفیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو نہ قرآن میں ریب ہے، نہ مصطفیٰ میں عیب ہے۔ قرآن ساکت ہے، بولتا نہیں، قرآن لفظی ہے، قرآن حرفی ہے، اور ذات خاتم جو ہے، ذات مصطفیٰ جو ہے، ذات نبی جو ہے، وہ قرآن ناطق ہے، وہ قرآن مجسم ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ طاقت یہ ہم رسول پہ اپنی وحی کا نزول نہ کریں، وحی کا نزول ہو تو محمد کی زبان کھلتی ہے، اور محمد کی زبان کھلے تو کلام الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غور کر، علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی کہ لو
سوا کے پیچھے نہ جانے تو پھر آپ صاحب ایمان ہو نہیں سکتے، میں صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی ہدی للمتقین، اور متقی کی تعریف کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ غیب ہے، ملائکہ غیب ہے، انبیاء غیب ہیں، جی جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، تحت غیب ہے، عرش مولا غیب ہے، لوح و قلم غیب ہے. جی سبھی تو غیب ہے نا. آپ کو معلوم کس نے بتایا؟ کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ کس نے بتایا اللہ؟ اللہ کو آپ نے پہچانا نہیں، اللہ کو آپ نے جانا نہیں. انسانیت نہیں جان سکتی، حواس سے، عقل سے، شعور سے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا جا سکتا. اگر ذات وحدت کو پہچان سکتے ہو، اگر ذات وحدت کا ایمان حاصل کر سکتے ہو تو محمد کے وسیلے سے رسول کے وسیلے سے پہچانو گے، ختمی مرتبہ کے وسیلے سے پہچانو گے، انبیاء کے وسیلے سے پہچانو گے. اس لیے زکام قل، سمجھئے سورہ اخلاص، قل کہہ دیجئے. بھئی اللہ ڈائریکٹ ہمیں کیوں نہیں کہتا؟ بھئی بات سمجھئے، اللہ نے ڈائریکٹ میں کیوں نہیں کہا؟ انڈائریکٹ میں کہا. قل آپ کہہ دیجئے میرے حبیب. مولا تو کہتے نہیں، آپ کہیے، آپ کہیے. اب رب کیا کہنا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب مصطفیٰ کی زبان کھلے تو توحید کے جلوے نظر آتے ہیں، توحید کے جلوے نظر آتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید رسول کی زبان کھلتی ہے تو ہمیں ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. اگر عقل بشر یہ کہتی ہے، اگر عقل بشر یہ کہتی ہے کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو پھر ہم پوچھیں گے آپ کون سے توحیدی ہیں؟ آپ کیسے توحیدی ہیں؟ توحید کا تصور لائے کہاں سے ہو؟ تم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ تو تمہارے قریب ہے، میرے بھی قریب ہے، ان کے قریب ہے. جی نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اے انسان میں تیری شہر کے قریب ہوں، تو جو رب ہماری شہر کے قریب تھا، قریب ہے، قریب رہے گا. اس نے ہمیں ڈائریکٹ میں کیوں نہیں پکارا؟ بندے کہاں جا رہے ہیں مقدمے میں؟ میں تیرا رب ہوں، ہاں میری بارگاہ میں صدا رہا. اللہ نے ہمیں مخاطب نہیں کیا، اللہ نے انبیاء سے کہا، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا. انبیاء حبیب نے کہا کہ سنو یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو لا الہ و الہکم الہ واحد، تمہارا خدا واحد لا شریک ہے. تو رب کائنات نے قرآن حکیم نازل کیا. بس میں بات سمیٹ رہا ہوں، بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کروں. 2 منٹ اگر زیادہ لے لوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. بات سمیٹ رہا ہوں. قرآن حکیم، فرقان حمید آئین ہے، دستور ہے، نظام زندگی ہے. ماضی میں چلیے، جناب آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء آئے، 100 صحیفے نازل ہوئے انبیاء پہ، 3 کتابیں آسمانی نازل ہوئی. توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، یہ نازل ہوئی ہیں. توریت کے بعد موسیٰ، انجیل با عیسیٰ. توریت کے بعد موسیٰ، انجیل با عیسیٰ. شد محب بیت نقطۂ فرقان محمد. لیکن محمد کے قلب اثر پہ قربان دے کہ آپ پہ فرقان نازل ہوا. قرآن کے 5 نام، میں جلدی سی بات کروں. قرآن کے 5 نام ہیں. قرآن نام ہے، فرقان نام ہے، ذکر نام ہے، کتاب نام ہے، نور نام ہے. 5 ہے. شد محب بیت نقطۂ فرقان محمد. رب کائنات نے قرآن نازل کیا، اور جو پچھلے صحیفے نازل ہوئے وہ بھی آئین پر تھے، دستور پر تھے، نظام پر تھے، ہدایت انسانی کا ذریعہ تھے. اور جو اللہ نے اپنے حبیب کے جو قلب اثر پہ قرآن کو نازل کیا، یہ بھی ہدایت ہے. عزیز محترم، پہلے ہاتھی آئے ہدایت ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پہلے دنیا میں ہاتھی آئے ہدایت ہے؟ پہلے ہاتھی آیا پھر ہدایت ہے. پہلے ہادی آیا پھر ہدایت آئی. ہادی مصطفیٰ ہے، ہدایت قرآن ہے. پہلے مرشد آیا یا ارشاد آیا؟ پہلے مرشد آیا، مرشد محمد رسول اللہ ہے جی، اور ارشاد قرآن ہے. پہلے متکلم آئے جی، متکلم رسول ہے، اور کلام قرآن ہے. اللہ نے اپنے کلام کو اپنے حبیب کے قلب اثر پہ نازل کیا. تو فرم بما نزل علی محمد، بما نزل علی موصول محمد نازل، بما نزل علی محمد، ہم نے اپنے محمد کے قلب اثر پہ نازل کیا قرآن. اور قرآن حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے. قرآن تھیوری ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں. قرآن تھیوری ہے، تھیوری. یہ میرے سامنے پانی رکھا ہے شاید، یا چائے رکھی ہو، کچھ چیز رکھا. پانی کا فارمولا کیا؟ پانی کا فارمولا H2O، ہائیڈروجن آکسیجن کو ملا تو پانی بنتا ہے. اب آپ کالج میں پڑھا رہے، اسکول میں پڑھا رہے ہیں، بچے آپ سے کہہ رہے کہ سر یہ بتائیں کہ ہائیڈروجن آکسیجن کو ملا تو پانی کیسے بنے گا؟ اعتراض ہوگا نا.
تھیوری پر اعتراض ہو سکتا ہے، بھائی بات سمجھیے، تھیوری پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جب تھیوری پہ پریکٹیکل ہو جائے تو اعتراض کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، لیب میں لائے، ہائیڈروجن آکسیجن کو بنایا، پانی بن گیا، تو پہلے اعتراض کر سکے تو بڑی اچھی بات، پانی بن گیا۔ تو معلوم وہ تھیوری تھی، یہ اس کا پریکٹیکل ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے اصول و ضابطے سب بیان کی ہیں، لیکن صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نماز کیسے ادا کریں، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اس لیے قرآن حکیم میں رب کائنات نے 90 مقام پہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم کیسے پڑھیں، کیا کریں؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پوچھ کے بتاؤں؟ صاحب اختیار، بھائی صاحب اختیار جی، عالم قرآن نہیں پہ نازل ہوا، یہ نہیں کہا میں پوچھ کے بتاؤں کہ رسول ہم کیسے پڑھیں؟ کہا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، سلو کما رأیتم، ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو رسول کھڑے ہو کر اللہ اکبر، تو قیام کی صورت ہو گئی۔ رسول کھڑے ہو تو قیام بنتا ہے۔ رسول رکوع میں گئے، جھک گئے تو رکوع بنا۔ رسول سجدے میں گئے تو سجدہ کہلایا۔ رسول بیٹھ گئے تو قعدہ کہلایا۔ سلام پھیرا، نماز ادا ہو گئی۔ ایک ایک ادائے محمد مصطفیٰ کا نام عبادت ہے، ایک ایک ادائے رسول کا نام نماز ہے۔ جب رسول سے محبت ہے تو نماز سے محبت کیوں نہیں؟ سوال یہ بھی قائم ہوتا ہے، جب رسول سے محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہم رسول اپنی جان دے سکتے ہیں، تو جو رسول پہ جان دے رہا ہے عذاب کیوں نہیں دے رہا، اس کو اختیار کیوں نہیں کر رہا، سنت نبوی میں کیوں نہیں ڈل رہا؟ جو سنت نبوی میں ڈھل جاتے، آخر جملہ ہے، جو سنت نبوی میں ڈھل جاتے ہیں وہ اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، وہ عباد الرحمن کہلاتے ہیں، وہ عباد الرحمن کہلاتے ہیں، وہ اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، محبوب سبحانی کہلاتے ہیں، جی شہباز لامکانی کہلاتے ہیں، جی غوث الثقلین کہلاتے ہیں، محبوب سبحانی کہلاتے ہیں، محبوب الہی کہلاتے ہیں، محبوب رحمانی کہلاتے ہیں۔ معلوم کہ جو اللہ کے حبیب کے اداؤں میں ڈھل جاتا ہے، جی ادائے رسول میں ڈھل جاتا ہے، اے رسول کہہ لیجیے، فرما دیجیے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلو، میرے طریقے پہ چلو، تو زندگی کی ہر منزل جو ہے قرآن کی تھیوری اور مصطفیٰ کے پریکٹیکل سے آپ کو کامیابی اور کامرانی کی منزلیں عطا کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن، اگر چاہتے ہو کہ زندگی آخرت دونوں بہتر ہو جائے، کامیاب ہو جائے، تو پھر رسول کی اداؤں کو، رسول کے شعار کو، رسول کے لائے ہوئے قرآن کو زندگی کا لاہ عمل بنا لو۔ جو رسول کے لائے ہوئے قرآن کو زندگی کا لاہ عمل بنا لے گا وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں بہت ادب و احترام سے عرض کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مجلس میں آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کو اس کی انواروں برکات و حسنات سے متمتع فرمائے، آج کے اس شب برکہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان عالم اسلام کو سرفرازی عطا فرمائے، پاکستان کو پوری بیرونی سازشوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اور ایک بات سن لیجئے، آپ اس ملک میں ہیں، اس کا نام ملیشیا ہے، پہلے ملایا ہوا کرتا تھا، ملیشیا، اب ملیشیا میں آپ موجود ہیں۔ آپ کی اخلاقی اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے وطن عزیز کے یہاں پہ سفیر کی حیثیت سے ہیں، تو کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے کہ جس سے پاکستان کو یا پاکستانیوں کو شرمندگی دامنگیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا